أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تعالی شانہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں. اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کتاب الہی میں، لوح محفوظ میں جس دن اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے آسمان اور زمین، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب و احترام کے ہیں. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ادب اور احترام کے ہیں، اور یہی سیدھا دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر، اپنے اوپر ظلم نہ کرو. یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس سے اسلام کے نئے سال کا آغاز ہوتا ہے. اسلامی سال کا آغاز اور شروعات جو ہوتی ہے وہ ماہ محرم سے ہوتی ہے. سال کے 12 مہینے قرآن کریم کی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. کتاب الہی میں یعنی لوح محفوظ میں یا حکم خداوندی میں مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بہت ہی زیادہ احترام اور ادب کے ہیں. یہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ کیا، مہینوں کے نام کیا ہے، کب سے کون سا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسلامی سال کب سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو اپنے حساب کتاب میں بھی رکھنا چاہیے. اسلامی تاریخ کو یاد رکھنا اور قمری حساب یہ فرض علی الکفایہ، اس کا جاننا فرض علی الکفایہ. اگر سبھی اس کو بلا دیں گے، اٹھا کر رکھ دیں گے تو سب گناہگار ہوں گے. جائز تو ہے کہ شمسی حساب سے آپ اپنا لین دین کریں، کارخانے کا، فیکٹری کا، ملازمت کا، لیکن کم از کم اپنا گھریلو نظام تو قمری حساب سے چلا. کم از کم اس کا ایک فائدہ یہ رہے گا، آپ گھر میں جو لین دین ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، آمد ہوتی ہے، تو اس کو چاند کے حساب سے نکلے، چاند کے تاریخ کے حساب سے. تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گھروں کے اندر یہ اسلامی تاریخ زندہ رہے اور یہ قمری حساب زندہ رہے گا. کیونکہ ہماری کتنی عبادات ایسی ہیں، اہم ترین عبادات کہ جن کا تعلق قمری حساب سے ہے. رمضان المبارک اہم ترین عبادت ہے. قمری حساب، قمری تاریخ معلوم نہیں ہوگی تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا رمضان کا؟ حج، قربانی، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں کہ جن کا تعلق قمری حساب سے ہے. لہذا چاند کی تاریخ، اسلامی تاریخ، قمری حساب، اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے، ضروری ہے. یہ معلومات بھی ہمیں، ہمارے بچوں کو ہونی چاہیے اور اپنا گھریلو نظام ہم اسلامی تاریخ کے مطابق بنائیں. اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں کہ جو 12 مہینے ہیں ان میں 4 مہینے بہت ہی زیادہ ادب اور احترام کے ہیں. وہ 4 مہینے جن کو قرآن کریم ادب اور احترام کے کہہ رہا ہے کون سے ہیں، ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں.
ثلاثۃ سرد، 3 تو لگاتار ہے، اور ایک فرد ہے یعنی وہ الگ ہے۔ 3 لگاتار جو ادب احترام کے مہینے ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 ذی قعدہ، نمبر 2 ذی الحجہ، عید کے بعد کا جو مہینہ آتا ہے، ایک تو وہ بقرعید سے پہلے اور عید کے بعد کا جو بیچ کا مہینہ وہ، اور دوسرے بقرعید کا مہینہ جس کو ذی الحجہ کہتے ہیں، نام یاد ہونے چاہیے۔ تو یہاں ذی الحجہ پر سال پورا ہو گیا، تو 11واں مہینہ، 12واں مہینہ، اور ایک تیسرا ہے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ۔ یہ 3 تو لگاتار ہے، 11، 12 اور پہلا، اور ایک الگ ہے وہ ہے رجب کا مہینہ۔ شب برات سے پہلے کا جو مہینہ ہوتا ہے، شعبان سے پہلے، تو وہ ہے رجب، وہ بھی قابل احترام مہینوں میں سے ہے۔ کیسا قابل احترام ہے، کیسا ادب احترام کا ہے؟ اتنے ادب احترام کے مہینے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی لوگ کافر و مشرک ہونے کے باوجود ان 4 مہینے کا احترام کرتے تھے۔ سبھی لوگ احترام کیا کرتے تھے؟ کیسا احترام کرتے تھے؟ ایسا احترام کرتے تھے کہ ان 4 مہینوں کے اندر کسی سے کوئی جنگ و جدال نہیں کرتے تھے، کسی طرح کی کوئی لڑائی جھگڑا کچھ نہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا، بالکل امن و امان کے ساتھ لوگ ان 4 مہینوں کے اندر سفر طے کر لیا کرتے تھے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ تو یہ بڑے ہی احترام کے مہینے ہیں، بڑے ہی عظمت کے مہینے ہیں، لہذا ان مہینوں کو احترام اور ادب کے ساتھ ہی گزارنا چاہیے۔ ایسے کام کرنا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف ہو، وہ ان مہینوں میں بالکل نہ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، معاصی اور گناہ کر کے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کر کے، شریعت کے خلاف کام کر کے تم اپنے اوپر ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے یہ مہینے قابل احترام ہیں، اتنی ہی ان مہینوں کے اندر شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ شریعت کے خلاف، اللہ اور رسول کے احکام کے خلاف من گھڑت کام ان مہینوں میں کیے جاتے ہیں۔ مثلا یہ محرم ہی کا مہینہ لے لیجئے، اس میں کتنے لوگ ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ایسے کام ثواب سمجھ کر کرتے ہیں، دین کے ساتھ کام سمجھ کر کرتے ہیں کہ جن کا شریعت سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ تعزیہ نکالنا، تعزیہ دیکھنا، جلوس نکالنا اور ماتم کرنا، حلوے بنانا، ایسے ہی کھچڑے بنانا، سبیلے لگانا، کالے کپڑے پہننا، یہ سب محرم میں ہو رہا ہے، حالانکہ شریعت سے ان کا کوئی دور کا تعلق نہیں۔ شریعت تو ان چیزوں سے منع کرتی ہے۔ ہماری شریعت تو ایک روشن شریعت ہے، ایک اعتدال والی شریعت ہے۔ اس شریعت کے اندر ماتم کچھ نہیں، جلوس کچھ نہیں، فلاں دن کے اندر فلاں چیز بنائی جائے، اس طرح کا کچھ نہیں۔ تو لہذا تعزیہ دیکھنے سے، تعزیہ نکالنے سے بالکل گریز کریں، اپنے بچوں کو روکیں، ورنہ اگر آپ دیکھو گے، آپ یہ کام کرو گے تو بچے آپ کی نقل اتاریں گے، کہیں گے میرے ابا کیا کرتے تھے، میں کیسے مان جاؤں، مشکل ہو جائے گا ان کو منع کرنا۔ آپ ان کے دل کے اندر ان کاموں کی برائی، مذمت بٹھائیے، آپ ان کو سمجھائیے کہ شریعت کے خلاف کام ہے۔ تعزیہ نکالنا، تعزیہ دیکھنا، اس دن کے اندر پانی کی، شربت کی سبیلے لگانا، ماتم کرنا، سوگ بنانا، یہ سب شریعت کے خلاف امور ہے۔ پھر شریعت کے موافق کیا امور ہے اس دن کے اندر، وہ بھی بتلائے جائیں گے، ان کو کرنا ہے، لیکن پہلے ہی سے بچنا ہے۔ ایک تعزیہ دیکھنا، اس میں بہت سارے حدیث شریف کے اندر ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا حشر انہی میں سے ہوتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے جو کسی قوم کی رونق کو بڑھاتا ہے تو اس کا شمار بھی ان میں سے ہی ہوتا ہے۔
اور جو کسی جماعت کی کثرت کا سبب بنتا ہے اس کا شمار بھی ان میں سے ہوتا ہے۔ تو ان تمام روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جس طرح تعزیہ نکالنے والے گناہ گار ہو رہے ہیں تو ان کا دیکھنے والا بھی برابر کا گناہ کا شریک ہے۔ جس گھر کی چھت پر دیکھا جا رہا ہے کھڑے ہو کر گناہ کی چیز کو، تو بھی گناہ کے کام میں معاون بن رہے ہیں، ان کو بھی گناہ ملے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ شانہ تو یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کام میں، تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کام میں، ظلم و زیادتی کے کام میں مدد نہ کرو۔ تو یہ تو مدد ہی کرنا ہوا کہ ہم نے گناہ کی چیز کو دیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو سختی سے منع کریں۔ پھر کرنا کیا ہے ان دنوں کے اندر؟ اس دن کے اندر محرم میں کیا کرنا ہے؟ چند کام کرنے کے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ماہ محرم ہے جس کو حدیث شریف میں اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ، محرم کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اس کو کہا جاتا ہے۔ حرام کے معنی ناجائز کے لیے آتے ہیں، لیکن حرام کے معنی احترام، عظمت کے لیے آتے ہیں۔ مسجد حرام بہت زیادہ عظمت، احترام کے لائق مسجد، بہت زیادہ ادب احترام کے لائق، وہاں کوئی کام خلاف احترام نہ ہو۔ جس طریقے سے مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، وہاں اگر کوئی خلاف ادب اور مسجد کے احترام کے خلاف کوئی کام کیا جائے گا تو اس کا وبال بھی 1,00,000 کے برابر ہے، وبال بھی ایسا ہی۔ تو محرم الحرام انتہائی عظمت والا مہینہ، انتہائی قابل احترام مہینہ۔ تو اس مہینے کا ایک کام تو یہ ہے کہ پورا مہینہ ہی عظمت والا ہے۔ اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ بعض روایات میں ہے کہ ہر دن کے روزے کا ثواب ایک سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ہر دن کے روزوں کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ تو جتنے بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں اس مہینے میں روزوں کا اہتمام کریں۔ خواتین کے لیے بہترین موقع ہے، وہ اپنے جو قضا کے روزے ہیں اس مہینے میں رکھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ جو ان کے روزے چھوٹ جاتے ہیں تو روزے ایسے موقع پر رکھ لیں، دن بھی معتدل سا ہوتا جا رہا ہے، درمیانی ہوتا جا رہا ہے، گھٹتا جا رہا ہے، اور پھر فضیلت بڑی ہے، تو ایسے مہینے میں وہ روزے رکھ لیں تو انشاءاللہ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ بالخصوص یوم عاشوراء کا روزہ، یوم عاشوراء کہا جاتا ہے 10 محرم الحرام۔ اس کی حدیث شریف میں مخصوص فضیلت آئی ہے، خاص فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھیں گے تو اس کی کیا فضیلت ہے، کیا چیز ملے گی۔ فرمایا کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا وہ ایک روزہ۔ یہ اس روزے کا بڑا اہتمام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ قریش بھی اس روزے کو، قریش مکہ بھی رکھا کرتے تھے اور یہود مدینہ بھی رکھ رہے ہیں، یہود بھی اس روزے کو رکھتے ہیں۔ تو ان سے معلوم کیا گیا کہ آپ اس روزے کو کیوں رکھتے ہیں یہودیوں کو؟ تو انہوں نے بتلایا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اس روزے کو رکھا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے اس دن میں نجات عطا فرمائی تھی تو انہوں نے بطور تشکر کے یہ روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی ان کے اتباع میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کو جب معلوم ہوا کہ ہمیں تو چونکہ یہود کی مخالفت کا حکم ہے تو آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں اس روزے کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لوں گا 90 کا، اور بعض روایات میں 10 کا۔ تو اس لیے مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 1 روزہ اور ملا لیا جائے، 9-10 کا رکھیں یا 10-11 کا رکھیں۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ 9-10-11 تینوں ہی رکھیں۔ دوسرا درجہ یہ کہ 9-10 یا 10-11 2 روزے۔ اور تیسرا ادنا سا درجہ یہ ہے جس کو بعض فقہا نے خلاف اولا اور مکروہ تنزیہ کہا ہے کہ صرف 10 کا روزہ رکھیں، 10 کا روزہ۔ لیکن بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر آدمی صرف 10 کا روزہ بھی رکھ لے گا
تو تب بھی اس کو فضیلت اور ثواب حاصل ہو جائے گا۔ اس زمانے میں یہود اس روزے کو نہیں رکھتے، لہذا ان کی کوئی موافقت نہیں ہوگی کہ مخالفت ہی رہے، تو کم از کم ایک تو رکھ ہی لے، 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ملتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اس روزے کا اتنا اہتمام فرماتے تھے کہ اپنے بچوں سے بھی، باشعور جو بچے ہوتے ان سے بھی روزہ رکھوایا کرتے تھے، جو روزہ رکھ سکتے تھے ان سے بھی روزہ رکھتا تھا۔ بلکہ بعض روایات میں تو یہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں سے بھی رکھوا لیا کرتے تھے کہ جب وہ بچے روتے تو ان کو کھلونے دیا کرتے تھے تاکہ ان کا بھوک کا احساس ختم ہو جائے، وہ ان سے کھیل لیتے تھے۔ تو لہذا ایک کام تو کرنے کا یہ کہ اس دن کے اندر روزے رکھیں، اور اس دن کو یوم عاشورہ کہا گیا ہے حدیث شریف میں۔ یوم عاشورہ کیوں کہا گیا ہے؟ ایک تو آسان سی وجہ یہ ہے کہ عاشورہ کے معنی 10واں، تو چونکہ یہ 10واں دن ہے محرم کا، اس لیے اس کو یوم عاشورہ کہا گیا ہے۔ لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث شریف کی ایک کتاب ہے موطا امام مالک، اس کی ایک شرح لکھی ہے اوجز المسالک، تو اس میں حضرت نور اللہ مرقدہ نے یہ بات تحریر فرمائی ہے کہ اس دن کو یوم عاشورہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے اس دن میں مختلف زمانوں میں مختلف 10 نبیوں پر بڑے بڑے انعام اور اکرام فرمائے۔ تو یہ بہت ہی انعام و اکرام کا دن ہے۔ 10 مختلف زمانوں میں 10 مختلف انبیاء پر اسی دن میں، ایک سال میں مختلف سالوں میں اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس دن میں خصوصی انعام یہ فرمایا کہ ان کو اللہ نے فرعون سے نجات عطا فرمائی۔ اسی دن فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تو یوم عاشورہ میں ہی ملی، 10 محرم کو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ تھا، نوح علیہ السلام پر ایک پریشانی تھی کہ وہ کشتی طوفان میں چل رہی تھی، سیلاب میں چل رہی تھی، تو کشتی جو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہری، رکی، تو یہ بھی یوم عاشورہ میں۔ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر، تفسیر کی کتابوں میں، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جتنے انسان سوار تھے انہوں نے تو اس دن کا روزہ رکھا ہی، ساتھ میں جو جانور سوار تھے انہوں نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ اس کشتی میں جانوروں کے کچھ جوڑے بھی تھے، تو انسانوں نے تو روزہ رکھا ہے، جانوروں تک نے بھی اس دن کا روزہ رکھا۔ اس زمانہ تو ایسا گزرا ہے ہماری شریعت میں بھی کہ روزہ فرض رہا ہے جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو فرضیت ختم ہو گئی، لیکن استحباب اس کا بھی باقی، مستحب ہے، تو جانوروں تک نے روزہ رکھا۔